وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم آج سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ علت والے فعلوں سے فعل امر اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ علت والے فعلوں سے فعل امر اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو صحت مند صحیح فعلوں سے بنانے کا ہے۔ صحیح فعلوں سے فعل امر بنانے کا طریقہ کیا پڑھا ہے ہم نے کہ ایک دائرہ شروع میں لگاتے ہیں اور ایک دائرہ اخیر میں، باقی جو لفظ بچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل امر۔ اب دیکھیے یہ ہے ہمارے سامنے لکھا ہوا یقول، قال یقول کہنا، یقول فعل مضارع ہے۔ اس فعل مضارع کے شروع میں ایک دائرہ لگائیں گے ایک اخیر میں، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ قول۔ یہی دیکھیے یقول، دو دائرے لگانے کے بعد باقی کیا بچا؟ قول۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں، پھر سنیے، دو سکون والے یعنی جزم والے دو حروف اکٹھے آ جائیں تو عربوں کو یہ پسند نہیں۔ دو ساکن حروف کا ایک ساتھ آنا یہ عربوں کو پسند نہیں ہے۔ کسی جہاز کے دو کپتان ہوں، ایک کپتان ایک وائس کپتان، ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ، دونوں میں سے اگر ایک حالت سکون میں چلا جائے تو گزارا ہوتا رہتا ہے، اگر دونوں حالت سکون میں چلے جائیں تو ظاہر ہے پھر جہاز کی اور جہاز والوں کی خیریت نہیں ہوتی۔ دو ساکن حروف اکٹھے استعمال ہوں یہ برداشت نہیں عربوں کو۔ جب دونوں حروف اکٹھے ایک ساتھ حالت سکون میں چلے جائیں تو ان میں سے ایک کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، نزلہ ہمیشہ عضو ضعیف پہ گرتا ہے، کمزور عضو پہ۔ یہاں دو ساکن حروف اکٹھے ہو رہے ہیں، دونوں میں سے کمزور حرف کون سا ہے؟ واو بھی ساکن لام بھی ساکن، دونوں میں سے کمزور حرف کون سا ہے؟ واو۔ تو نزلہ کس پہ گرے گا؟ واو پہ۔ معطل کون ہوگا؟ سسپینڈ کسے کیا جائے گا؟ واو کو۔ اس کو ڈراپ کر دیں گے، باقی کیا رہ جائے گا؟ کل۔ پھر سنیے قاعدہ کیا ہے، جب دو ساکن حروف اکٹھے آ رہے ہوں تو عربی گرامر کے مطابق دونوں میں سے ایک کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ دونوں میں سے جو کمزور حرف ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال ہمیشہ کس میں پیش آتی ہے؟ علت والے فعلوں میں۔ جیسے یقولو ہے، ایک دائرہ شروع میں لگایا ایک اخیر میں لگایا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ شروع والا دائرہ بڑا ہوتا ہے، آخری چھوٹا۔ دو دائرے لگانے کے بعد باقی کیا لفظ بچا؟ قول۔ اب دونوں میں سے ایک کو ڈراپ کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ کل۔ تو فعل امر کیا ہے؟ کل، تو کہہ، کل۔ ایک ہمارے ہاں بھی کل ہوتے ہیں، وہ غالباً چھوٹے کاف سے ہیں، جس کا معنی ہے تو کھا۔ بہرحال کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ احد وغیرہ، تو کل تو کہہ۔ آگے بتائیے، کل اس کا تثنیہ کلا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ کولا۔ خود بتائیے کہ یہاں ہم نے جو واو کو ڈراپ کیا ہے، واو کو گرایا ہے، اس کا مطلب ہے کاف واو لام، لیکن واو یہاں نظر نہیں آ رہی۔ جو واو کو ڈراپ کیا ہے وہ کس مجبوری کی وجہ سے، وہ کس مجبوری کی بنا پہ؟ اس لیے کہ دو ساکن حروف اکٹھے آ رہے تھے۔ لیکن کولا میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کولا میں ایک ساکن حرف ہے، دو ساکن حرف اکٹھے استعمال نہیں ہو رہے، اس لیے تثنیہ میں جو واو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ کل کا تثنیہ کیا ہے؟ کولا، تم دونوں کہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف و ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تھا فرعون کی طرف تو کیا کہا تھا؟ اذهبا الی فرعون انه طغى۔ اور ایک آیت میں ہے قولا لہو قولا لینا،
قولا تم دونوں کہو لہو اس سے قولا لینا نرم بات نرمی سے ہی جا کے کرنا. قولا لہو قولا لینا ملا کے وقف کر کے کیا پڑھیں گے قولا لہو قولا لینا. تم دونوں کہو. بتائیے جمع کیا ہوگی؟ قل قولا جمع کیا ہوگی؟ قولو. یہاں بھی واو موجود رہے گی کیونکہ یہاں دو ساکن حروف اکٹھے نہیں ہو رہے, ایک ساکن ہے صرف واو, آگے لام کے اوپر پیش ہے. قولو قرآن مجید میں کیا ہے؟ قولو للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو جس میں ان کی دل آزاری نہ ہو. قولو للناس حسنا, حسنا مؤنث کے لیے پڑھ چکے ہم. لڑکا سے لڑکی, ای کا ردم مؤنث کا معنی پیدا کر دیتا ہے. فعل امر میں ای کا ردم مؤنث کا معنی پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ مؤنث کو کیا کہیں گے؟ کولی. کسی لڑکے کو کہنا ہو تو کہہ تو کہیں گے کل. کسی لڑکی سے کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کولی. پھر سنیے کسی عورت سے کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کولی تو کہہ. اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی بشر نظر آ جائے, کوئی انسان, تو تم کولی تو کہہ انی نذرت للرحمن صوما, میں نے روزے کی منت مانی ہوئی ہے. اس دور میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا, خاموشی کا. تم سے کوئی اگر پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے تو تم یوں کہہ دو کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. فقولی تو کہہ. تو بہرحال کیا بنا پھر؟ کل کولا جمع کے لیے کولو, مؤنث کے لیے کولی. کولا دو کے لیے ایک جیسا. آگے ہے یبیعو, با یبیعو بیچنا. قلنا با یبیعو بیچنا. یبیعو یہ فعل مضارع ہے, اس سے بنانا ہے آپ نے فعل امر. یبیعو سے بنانا ہے آپ نے فعل امر. ایک دائرہ شروع میں لگایا, ایک اخیر میں, باقی کیا بچ گیا؟ بیع. یہاں بھی دو ساکن حروف اکٹھے آ رہے ہیں, یا بھی ساکن عین بھی ساکن. دونوں میں سے کس کو ڈراپ کریں گے؟ یا کو. تو باقی کیا بچ جائے گا؟ بے. بے کا معنی تو بیچ. اتبع یتبع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا. اتبع یتبع, اور اتبع اس سے فعل امر ہے. اتبع تو پیروی کر. کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے بے ما عندک, تو بیچ جو کچھ تمہارے پاس ہے. واتبعنی, اور میرے پیچھے چلو. تم بیچ دو جو کچھ تمہارے پاس ہے اور میری پیروی کرو. سب کچھ بیچ باچ کے آ جاؤ. بے ما عندک واتبعنی. لیکن اسلام میں یہ حکم نہیں. بہرحال با یبیعو سے بے, تو بیچ. آگے ہم نے بنانا ہے مثال کے طور پہ فعل نہیں. فعل نہیں کس سے بنتا ہے؟ فعل امر سے یا فعل مضارع سے؟ فعل مضارع سے, فعل امر سے نہیں. مثلا کل تو کہہ, تو نہ کہہ کے لیے لا کل استعمال نہیں ہوگا. کل تو کہہ لا کل نہیں, بلکہ فعل نہیں بھی بنائیں گے فعل مضارع سے. کس سے؟ یقولو سے ہی. یقولو سے بنائیں گے فعل نہیں. لا لگا دیں گے شروع میں اور آخر میں جزم. کیا ہو جائے گا؟ یقولو سے لا یقول. دو ساکن حروف اکٹھے ہوئے, دو جسم والے حروف, دونوں میں سے ایک کو ڈراپ کرنا ہے. کس کو کریں گے؟ واو کو. باقی کا رہ جائے گا لا یقل, وہ نہ کہے. اور اس میں اگر تو کا معنی پیدا کرنا ہو, تو نہ کہے, پھر کیا کہیں گے؟ پھر کیا کہیں گے؟ لا تقل. پھر لا یقل کی بجائے کیا کہیں گے؟ لا تقل. قرآن مجید میں کیا ہے والدین کے بارے میں؟ لا تقل لہما اف. لا تقل تو نہ کہ لہما, ان دونوں کو یعنی ماں باپ کو. لا تقل لہما اف, ان کو اف بھی نہ کہو, بدتمیزی نہ کرو. لا تقل لہما اف, تو لا تقل تو نہ کہ. آگے آ جائیے. پہلا قاعدہ ختم. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جب فعل امر بناتے وقت دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے جو حرف علت ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اس کو گرا دیتے ہیں, اس کو ساکت کر دیتے ہیں. دوسرا قاعدہ
صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلی یصلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا. صلی یصلی، صلی اس نے نماز پڑھی، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے. اور اس کے بعد اعلیٰ کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا. بہرحال صلی یصلی نماز پڑھنا. ہم نے بنانا ہے فعل امر، تو نماز پڑھ. یصلی، میں دوبارہ لکھتا ہوں، یصلی یہ فعل مضارع ہے، اس سے بنانا ہے ہم نے فعل امر. ایک دائرہ شروع میں لگایا. بتائیے آخری دائرہ کہاں لگاتے ہیں؟ آخری حرف کی حرکت پہ، پیش پہ لگاتے ہیں. یہاں تو پیش ہے ہی نہیں، یہاں تو آخری حرف پہ حرکت ہے ہی نہیں. اب دائرہ بھی لگانا ہے اور پیش بھی نہیں ہے. دائرہ لگانا ضروری بھی ہے ورنہ فعل امر نہیں بنے گا. ایسی صورت میں دائرہ کہاں لگاتے ہیں؟ پورے حرف پہ. پھر سنیے، جب کسی فعل کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کے اوپر پیش نہ ہو، حرف علت ہو اور اس کے اوپر پیش نہ ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دائرہ کہاں لگاتے ہیں؟ پورے حرف پہ. باقی کیا رہ جائے گا؟ صلی، تو نماز پڑھ. اور اس کے بعد اعلیٰ کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو معنی ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا، عنایتوں کی، رحمتوں کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صلی فعل امر ہے، اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ صلی یصلی. صلی، صلی اگر ہو صلی تو پھر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. صلی تو مؤنث، اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ صلی یصلی. صلی، صلی اگر ہو صلی تو پھر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. صلی تو مؤنث. بعض اوقات میں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے جو درود شریف ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوا دیکھا ہے اللہم صلی علی محمد کو یوں اللہم صلی علی محمد، تو یہ غلط ہے. صلی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی مؤنث کو حکم دینا ہو. اللہ کے لیے کیا کہیں؟ اللہم صلی علی محمد. تو صلی درود شریف میں استعمال کرنا غلط. تو صلی یصلی سے کیا بن گیا؟ فعل امر صلی. بتائیے اگر صلی یصلی سے صلی بنا ہے تو ولی یولی رخ پھیرنا، ولی یولی سے کیا بنے گا؟ یصلی سے اگر صلی بنا ہے تو یولی سے کیا بنے گا؟ ولی. کیا ہے قرآن مجید میں؟ ومن حیث خرجت، اور جہاں بھی آپ نکلیں، فا زبر فا تو ولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف نماز پڑھتے وقت. ولی وجہک شطر المسجد الحرام. ولی، صلی. آگے آ جائیے. استعان یستعین، کیا معنی ہوتا ہے استعان یستعین کا؟ مدد طلب کرنا. آپ نے اس سے فعل امر بنانا ہے تو مدد طلب کر. مثلا تو اللہ سے مدد طلب کر. تو یستعین فعل مضارع ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. ایک دائرہ آپ نے شروع میں لگایا، ایک اخیر میں لگایا. ظاہرہ ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک اخیر میں لگایا. باقی جو لفظ بچا ہے اس کو پڑھنا ممکن نہیں. دو دائرے لگانے کے بعد باقی جو لفظ بچا ہے اس کو پڑھنا ممکن نہیں. جو لفظ جزم سے شروع ہو رہا ہو اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. ایسی صورت میں بتائیے کیا کرتے ہیں؟ ایسی صورت میں سہارا لیتے ہیں حمزہ کا. شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ حمزہ. اور حمزہ عموماً کون سا لگایا جاتا ہے؟ زیر والا. تو بتائیے پھر کیا ہو جائے گا؟ استعین. دو ساکن حروف اکٹھے ہو رہے ہیں، یا بھی اور نون بھی. کس کو ڈراپ کریں گے دونوں میں سے؟ یا کو. تو کیا رہ جائے گا؟ استعین. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا استعنت. حضرت عباس کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے اپنا دست مبارک میرے کندھے پہ رکھا. نوجوان لڑکے تھے، عبداللہ بن عباس. حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے، یعنی آپ کے کزن چچا کے بیٹے. بڑے پیار سے ہاتھ رکھا میرے کندھے پہ اور مجھے کہنے لگے، میرے کندھے کو تھوڑا جھٹکا دے کے، یا ولد، اے لڑکے، اذا استعنت فاستعن باللہ. جب تو مدد طلب کرے، فاستعن،
ملا کے کیا پڑھیں گے؟ فاستعین، تو مدد طلب کر باللہ، بلکہ استعینوا۔ بتائیے یہاں یا کیوں واپس آ گئی؟ یہاں ہم نے یا کو ڈراپ کر دیا ہے استعین میں، وجہ کیا تھی؟ استعین میں یا کو ڈراپ کرنے کی کہ وہاں دو ساکن حروف اکٹھے ہو رہے تھے، جبکہ استعینوا میں ایسا نہیں ہے، چنانچہ جمع میں یا واپس آ جائے گی، کیا کہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، صبر کرو، پہلا کام۔ تقدیر کے خلاف شکوہ شکایت نہ شروع کر دو، ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا اس مصیبت و پریشانی کے لیے، معاذ اللہ کوئی شکوے کا حرف نوکے زبان پہ نہ آئے۔ اور دوسرا کام کیا کرو؟ وہ صلاۃ، اٹھ کے ٹہلنا نہ شروع کر دو، سر پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، ٹرانکلائزر کا سہارا نہ لو، بلکہ اٹھ کے وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور دعائے حاجت اللہ سے مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ہم نے کہا پریشانی کی، واویلا کرنے کی، سر پکڑ کے بیٹھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھیے 2 نفل پڑھیے صلاۃ حاجت کے، بعد میں دعائے حاجت پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس پریشانی کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور آگے کیا ہے؟ ولا تقولوا، ابھی جو ہم نے پڑھا لا تقل جمع لا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اور آگے ہے بلا یبلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمانا، پڑھ چکے ہم تا یدعو پکارنا، تلا یتلو تلاوت کرنا، بلا یبلو آزمانا، ولا نبلونکم اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش کے مراحل سے گزارے بغیر ہم کسی کو بلندی درجات سے نہیں نوازا کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، أصاب يصيب پہنچنا، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور عنایتیں نازل ہوں گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ ہی ہیں جو صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں، رونے پیٹنے والے غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب کچھ آیات پڑھ لیجئے، اس سبق کا ایک قاعدہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کل۔ ہاں ایک بات رہ گئی، توفا یا توفا، اس کا معنی ہوتا ہے فوت کرنا، توفا یا توفا فوت کرنا، اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ توفا یا توفا فوت کرنا، یا توفا دوبارہ لکھ کے بتا دیتا ہوں، یا توفا ایک دائرہ شروع میں لگایا، اب آخر میں حرف علت ہے، دائرہ پورے حرف پہ لگائیں گے، ایک کھڑی زبر یا کی وجہ سے تھی، یہ کھڑی زبر اب الف میں زبر میں بدل جائے گی، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ توفا۔ توفا کا معنی کیا ہے؟ تو فوت کر۔ کیا دعا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی، تو میرا سرپرست ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمن، تو مجھے فوت کر مسلمان ہونے کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي الحق يلحق الحاق، جب کسی ادارے کو کسی یونیورسٹی میں شامل کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس ادارے کا یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ الحاق۔ وَأَلْحِقْنِي، اور تو مجھے شامل فرما بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ پھر سنیے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بالصالحین۔ اور اگر جمع کے لیے قرآن مجید کی کسی دعا میں جمع کا یعنی مفہوم شامل کرنے کے لیے، جمع کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کوئی رد و بدل کیا جائے تو جائز، مثلا سب کے لیے مانگنی ہو دعا تو کیا کہیں گے؟ فاطر السماوات والارض انت ولینا، انت ولی کی بجائے انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفانی کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ توفنا،
اور مسلمان کی بجائے مسلمین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. جی بی آ یا واپس آ جائے گی، بی آ بی او، لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہوتے. بہرحال یہ ہے ہدا یہدی. ہدا یہدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا. کیا لکھتا ہوں؟ ہدا یہدی. اس سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. یہدی ایک دائرہ شروع میں لگا، ایک دائرہ کہاں لگائیں گے؟ آخری دائرہ. حرکت تو ہے نہیں پورے حرف پہ. باقی جو دو حرف بچ گئے ہیں انہیں پڑھنا ممکن نہیں ہے. شروع میں کیا لگا دیں گے؟ حمزہ، اور حمزہ عموماً کون سا لگتا ہے؟ زیر والا. کیا ہو جائے گا؟ اہدی. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی تو ہدایت دے نہ ہمیں. اہدنا الصراط المستقیم. آخری دعا یدعو. دعا یدعو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، دعوت دینا، بلانا. یہ لکھا ہوا ہے یدعو. اس سے ہم بنانا چاہتے ہیں فعل امر. ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک اخیر میں، آخری دائرہ پورے حرف پہ. باقی جو دو لفظ بچ گئے ہیں ان کو پڑھنا ممکن نہیں ہے. پڑھ چکے ہم. جب دو دائرے لگانے کے باوجود بھی پیش کی حرکت نظر آتی رہے تو پھر پیش کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی سوائے پیش کے. اب بتائیے حمزہ یہاں کون سا لگائیں گے؟ پیش والا. تو کیا ہو جائے گا؟ ادعو. قرآن مجید میں کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک. تو دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمت، حکمت و دانائی کے ساتھ، لاجیکل اپروچ کے ساتھ. والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھے انداز کی واضح نصیحت کے ساتھ. تمہاری دعوت میں دلائل بھی ہوں اور انداز بھی بہترین ہو. ادعو الی سبیل ربک. پہلا حکم کیا دیا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک. دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف. خود ساختہ قصوں کہانیوں کی طرف نہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے فلسفوں کی طرف نہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کی طرف. ادعو الی سبیل ربک. اور دوسری بات بالحکمت، اس میں دلائل شامل ہوں. والموعظۃ الحسنۃ، اور انداز بھی بہترین ہو، کسی کی دل آزاری اس میں نہ ہو. تو بہرحال ادعو یہ فعل امر ہے. دعا یدعو سے بنائیے. بتائیے اس سے بنانا ہو ہم نے فعل نہیں. فعل نہیں تو یدعو سے کیا ہو جائے گا؟ لا یدعو. حالت جزم میں ہر فعل گر جاتا ہے. لا یدعو، وہ نہ پکارے. اور کیا نہ ہو؟ تو نہ پکار. تو لا یدعو کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ لا تدعو. قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر. تو نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. لا تدعو مع اللہ. ہم نے کہا تھا ایک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں لا تدعو من دون اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کو بھی پکارنا اور کسی اور کو بھی پکارنا. لا تدعو مع اللہ الہا آخر. قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من یطع الرسول، اصل میں تھا من یطع الرسول، ملا کے پڑھیں گے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اطاعت کرے گا رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور اللہ کے فرمان میں اطاعت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. نبی آخر الزمان کا فرمان بھی اسی طرح واجب الاطاعت ہے اگر وہ ثابت ہو جائے کہ نبی اکرم کا فرمان ہے جس طرح اللہ کا فرمان. ہم نے تو قرآن مجید کو بھی قرآن مجید آپ کے فرمان پہ مانا ہے. آپ کہتے چلے گئے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، ہم مانتے چلے گئے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اطاعت کرے گا رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا سرپرست ہے دنیا اور آخرت میں. توفانی مسلمن، تو فوت فرما مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں.
والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے شامل فرما نیک لوگوں کے ساتھ، اور تو مجھے شامل کر نیک لوگوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، صبر کرو، زبان پہ کوئی حرف سے شکایت نہ لاؤ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ مدد طلب کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ادعوا الی سبیل ربک، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت و دانائی اور اچھے انداز کی وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اذا جب سأل سوال کریں، کہا آپ سے، عبادی میرے بندے، اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، انی میرے بارے میں، سرور کائنات کو کہا جا رہا ہے، اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، فإنی قریب، تو وہ سن لیں، آپ ان سے کہہ دیجئے فإنی قریب، تو یقیناً میں نزدیک ہوں مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فإنی قریب، لمبے چوڑے واسطوں ذریعوں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اصل میں کیا تھا، اذا دعانی، آخر سے یا کو ڈراپ کرنا عام رائج ہے عربی زبان میں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا جب دعا، وہ پکارتا ہے، نہیں مجھے، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فل یستجیبوا لی، فل پڑھ چکے ہم، جو جسم والا لام ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، چاہیے کہ، فل یستجیبوا لی، استجاب یستجیب، کسی سے جواب طلب کرنا یعنی کسی سے مانگنا، فل یستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ مانگے مجھ سے، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں مجھ پہ یقین، پورا اعتماد رکھیں، پھر مجھے پکارنے کے بعد اوروں کا سہارا نہ ڈھونڈتے پھریں۔ جو اللہ کو بھی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو وہ اس کا در چھوڑ کے پھر کہیں بھی نہ جاتا۔ کہا فل یستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ مانگے مجھ سے، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں مجھ پہ۔ حسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، اس بات پہ کہ وہ کہہ دیں، آمنا، ہم ایمان لائے، صرف اتنی بات کہنے پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، انہیں آزمائش کے مراحل سے نہیں گزارا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم کسی کو بلندی درجات سے نوازنے کے لیے آزمائش کے مراحل سے ضرور گزارتے ہیں، تاکہ ہم جانچ لیں، پرکھ لیں کہ وہ صبر کرتا ہے یا ہمارے خلاف شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، انما کلمہ حصر ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے، بس تعبدون من دون اللہ، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اوثانا، وثن کی جمع ہے، وثن کہتے ہیں خیالی معبود کو، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارے لیے وہ کیا کر دے گا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ خیالی معبودوں کی۔ وتخلقون افکا، خلق یخلق، بنانا، یہاں مراد ہے گھڑنا، اور تم گھڑتے ہو بہتان، جھوٹی باتیں، ان کی خدائی کو چلانے کے لیے تم جھوٹے واقعات تراشتے ہو کہ جناب دریا راوی ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے یوں اشارہ کیا، دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وتخلقون افکا، اور تم جھوٹی باتیں کرتے ہو ان کی خدائی کو چلانے کے لیے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے رزق کا، کچھ دینے کا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو، وعبدوہ، اور تم اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرو، اور جب مل جائے تو شکر بھی اس کا ادا کرو، واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو اس کا۔ پھر سنیے، انما تعبدون من دون اللہ، بس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا، خیالی معبودوں کی،
وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور تم جھوٹی باتیں گھڑ لیتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یقیناً وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. لا يملكون لكم رزقا وہ تمہیں کچھ دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ مادی نہ مانوی نعمت، نہ رزق، نہ مال و دولت، نہ اقتدار، نہ عزت، نہ شہرت. لا يملكون لكم رزقا وہ تمہیں کچھ دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. فابتغوا عند الله الرزق تو تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو، ہر قسم کی مادی اور مانوی نعمت کو. واعبدوه اور تم اس کی عبادت کرو. اور جب اقتدار و اختیار مل جائے تو اسلام آباد سے چل کر کسی اور کے پاس نہ آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. واشکروا له اور تم شکر ادا کرو اس کا. من یطع اللہ ورسولہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. ادخل یدخل یہ جواب شرط ہے، اس لیے حالت جزم میں جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر کیا ہوگا؟ یدخل وہ یعنی اللہ داخل کرے گا وہ اس کو جنات باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. ومن یتولا رخ پھیر لینا اور جو رخ پھیر لے گا اور جو بے رخی برتے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے عمل کرنے کی بجائے وہ اپنا رخ پھیر لے گا. یعذبہ عذابا الیما وہ عذاب دے گا اس کو دردناک عذاب. جو نہیں مانتا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ مانے لیکن وہ اللہ کی طرف سے دردناک سزا کے لیے تیار رہے. یعذبہ عذابا الیما جو ایسا کرے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بڑا مفکر اور دانشور خیال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے رخی برتے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ قال اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو آج ہی ابھی ہم نے جو قصۃ النبیین میں پڑھا ہے کہ دو مصیبتیں اکٹھی ہو گئیں، یوسف علیہ السلام کی پریشانی پھر بنیامین کی پریشانی. تو اس وقت کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ انما اشکو بس میں تو شکایت کرتا ہوں. شکا یشکو جس طرح دعا یدعو اسی طرح شکا یشکو اپنی پریشانی کسی کے سامنے پیش کرنا. میں پیش کرتا ہوں بسی اپنے ذہنی اضطراب کو، اپنی بے چینی کو، وحزنی اور اپنے غم و اندوہ کی کیفیت کو اللہ اللہ کی طرف میں اپنی پریشانی اللہ کے پاس اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.